انہوں نے تو عوام کو جاہل رکھ کر ہی الو بنایا ہے، مفادات حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اہل علم یہودی علماء وہ آپس میں مشورہ کرتے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو طعنہ دیتے، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، تم تورات کی ساری باتیں ان کو بتاتے ہو عوام کو، جب ساری باتیں تورات کی ان کو پتہ چل گئی تو یہ تو تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تمہارا دال دلیا نہیں چلے گا، تمہاری مذہبی دکان اور مذہبی چورن نہیں چلے گا۔ اس لیے انسانی جوہر کی جو باتیں ہیں، عزت نفس کی جو باتیں ہیں، انسان کے اس کائنات میں اللہ کا خلیفہ ہونے کی جو باتیں ہیں، انسان کے اندر اعتماد پیدا کرنے والی جو باتیں ہیں، یہ باتیں چھپا کے رکھنا۔ آج کوئی بھی ٹاک شوز وہ نوجوانوں کو عقل و شعور نہیں دیتا، الجھاتا ہے، نان ایشوز کے اوپر بات چھیڑے گا اور پھر اس ایشوز کی اساس پر بچھائی ہوئی بساط کے اوپر ایک اس کے حق میں دلائل دے گا، دوسرے اس کی تردید میں دلائل دے گا، اور ایک تماشا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں عوام الناس کے اندر ایک نان ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ چل پڑتی ہے۔ آج انہی لایعنی باتوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، اور بسا اوقات ایسی لایعنی باتیں ہم سیرت کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے، عوام سمجھتے ہیں کہ سیرت کا پیغام ہے، اور ہم سیرت کے تناظر میں کوئی ٹاک شوز کی ادھر ادھر سے باتیں نقل کر کے، جھوٹے واقعات نقل کر کے سیرت کے ممبر میں بیان کر رہتے ہیں۔ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ اہل مذہب کا سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ سیرت کے عنوان سے وہ لوگوں میں تفرقہ بازی پیدا کریں، نفرتیں پیدا کریں، قتل و غارت پیدا کریں۔ اس کا سیرت سے کیا تعلق ہے؟ اسی طریقے سے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، قیصر و کسریٰ، ان کا مفاد بھی اس بات میں ہے کہ قوم کو جو نظام تعلیم دیا جائے، آج بھی یہی صورتحال ہے۔ نوجوانوں کو ڈگریاں دی جاتی ہیں، علم نہیں دیا جاتا۔ علم کا تعلق تو عقل کے ساتھ ہے۔ علم کی تعریف تو یہ کی جاتی ہے، علم کیا ہے؟ حصول صورت الشیء فی العقل، کہ آپ باہر سے معلومات اکٹھی کریں اور اپنے دماغ کے اندر اس کو پکچرائز کریں، اس کی تصویر بنائیں، اس کی حکمت عملی بنائیں، یہ ہے علم۔ تو علم تو انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ انسانی ضمیر اور انسانی عقل کو بیدار کرنے کے لیے کتابوں کا سہارا لیا جاتا ہے، استاد کی صحبت اختیار کی جاتی ہے۔ اگر علم محض استاد سے نقل شدہ معلومات کا نام ہو، کتابوں کے رٹے کا نام ہو، عقل کا کردار اس میں نہ ہو، تو وہ معلومات کا ذخیرہ تو ہوگا، وہ انسان طوطا تو ہو سکتا ہے، ریکارڈر تو ہو سکتا ہے کہ سب کچھ اس نے دماغ میں ریکارڈ کیا ہوا ہے، عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جو کتاب کی مدد سے، استاذ کی مدد سے، استاذ کی صحبت سے معلومات کو دل و دماغ میں اکٹھا کرے، ان کو فلٹر کرے، اس کی ایک تصویر بنائے اور اس کی شکل بنا کے اس کے اوپر عمل کرنے کا عزم اور ارادہ کرے۔ علم تو یہ ہے۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ اور اس علم کی دعا فرمائی ہے کہ جو علم نافع ہو انسانیت کے لیے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ تو علم جب جھوٹے مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آ جائے تو عوام کو وہ شعور نہیں دیتے، وہ علم منتقل نہیں کرتے، ان کے اندر سوچ و بچار کا جذبہ نہیں پیدا کرتے، بلکہ اپنے مفادات کی باتیں بتاتے ہیں۔ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ قرآن حکیم جو اللہ کا کلام ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، آج ہمارے ملک کے اندر اس کی تفاسیر بھی فرقہ وارانہ لکھی جاتی ہیں۔ یہ دیوبندی تفسیر ہے، کسی اور کے لیے اجازت نہیں کہ وہ پڑھے۔ یہ بریلوی تفسیر ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پڑھے۔
یہ فلاں جماعت کی تفسیر ہے، یہ فلاں گروہ کی تفسیر ہے، یہ فلاں سیاسی جماعت کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ مراکز جو تربیت کے مراکز ہیں، یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، کسی اور کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ اہل حدیث مسجد ہے، اس میں کسی اور کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، یعنی گویا فرقوں کی مساجد ہیں، یہ تربیت گاہیں انسانیت کے لیے نہیں ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیا تھی؟ وفد نجران عیسائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں آئے اور بڑا لمبا قیام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب صفہ وہ خدمت پر مامور ہوتے تھے، اور ان کی جب عبادت کا وقت ہوتا ہے، عیسائی ہیں تو ایک سائٹ پر اپنے مذہب کے مطابق عبادت بھی کرتے ہیں مسجد نبی کی حدود میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی۔ اب آپ بتائیے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مساجد مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں، تو اگر ہماری مساجد کا کردار مسجد نبوی کا نہیں ہے تو کیا یہ غور طلب بات نہیں ہے؟ یہ قابل افسوس بات نہیں ہے؟ ہمیں اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ تو ہے ہماری سیرت۔ اس سیرت کو دیکھ کر ہمارے پیغمبر کی سیرت کون اپنائے گا؟ دین